نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 6966 نمبر حدیث پر کوٹ کے ایک مسئلے کو بیان کیے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جیسے جانور بکتے تھے ایسے لونڈیاں بکتی تھیں، تو اس کو سامان اور مال کی طرح خریدا جاتا تھا۔ تو اس زمانے کے مارکیٹ کی ایک دھوکہ دھڑی، دغابازی، ہیلا سازی کا ذکر فرمایا ہے۔ جیسے کسی کے پاس لونڈی ہے، خوبصورت ہے، کوئی دوسرا آدمی اس کو خریدنا چاہتا ہے، اس کو پسند آ گئی، تو اس نے کہا کہ اپنی لونڈی مجھ سے بیچ دو۔ مالک نے کہا نہیں بیچوں گا، اس کی اپنی مرضی۔ تو ایک چور راستہ نکالا، جیسے آج کے زمانے میں کڈنیپر ہوتے ہیں، اس زمانے میں بھی کڈنیپر ہوا کرتے تھے۔ اب لونڈی کو اٹھا کر کڈنیپر چلا گیا۔ بعد میں جب پتہ لگا کہ فلاں شخص نے کڈنیپ کر لیا ہے، کوٹ کے دروازے کھٹکھٹائے گئے۔ وہاں پر جب پہنچے تو معلوم ہوا کڈنیپر نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ تو مر گئی۔ تو اب جج کیا فیصلہ دے سکتا؟ ایک ہے کسی اور کی لونڈی لے کر چلا گیا، چھین کے لے کے چلا گیا، یا اٹھا کے لے کے چلا گیا، یا کسی اور طریقے سے لے کے زبردستی چلا گیا۔ کورٹ میں جب مسئلہ پہنچا، دونوں کو حاضر کیا گیا، جو مالک ہے اور جو لے کر چلا گیا زبردستی۔ اب جو زبردستی لے کر چلا گیا ہے وہ ثابت کر دیا کہ وہ مر چکی ہے۔ اب ایسے میں جج کیا فیصلہ دے گا؟ ایک ہی آپشن بچتا ہے کہ اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ قیمت دے دو اور یہ مالک کے ہاتھ میں قیمت آ جائے اور جاؤ۔ اس کے علاوہ کیا بن سکتا ہے فیصلہ؟ لیکن اتنے پہ بات ختم ہو جائے تو مسئلہ ختم ہو جاتا۔ اب آگے ہے کہ 2-4 دن مہینے کے بعد پتہ چلا کہ وہ لونڈی زندہ ہے، وہ جھوٹ بولا تھا۔ کورٹ میں جھوٹ بول کے وہ یہ کہہ دیا کہ وہ مر گئی، تاکہ کورٹ کے ذریعے سے میں اس کو قیمت دے دوں اور اس کے بعد پھر وہ میری ہو جائے ہمیشہ کے لیے۔ یعنی پہلے خریدنے کے لیے گیا تھا، نہیں بیچا، اب اس طرح سے اٹھا لیا، اب کورٹ کے ذریعے سے ایک رقم دے دی اور پھر اس کے بعد مسئلہ ختم ہو گیا۔ تو جب یہ کورٹ کا فیصلہ آ گیا، اسلامی کورٹ کا، کہ تم اس کو رقم دے دو جو عام طور سے لونڈی کی مارکیٹ میں قیمت ہے، بعد میں جب پتہ چلا کہ وہ لونڈی زندہ ہے، اب کیا ہوگا؟ تو ایسے میں فقہا 2 حصے میں بٹ گئے، 2 رائے آئی، 2 فتوے آ گئے، ایک اہل کوفہ اہل الرائے کا اور ایک جمہور محدثین اور ائمہ کرام کا۔ 2 فتوے آئے۔ تو جمہور محدثین اور ائمہ کرام، جن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ جب بعد میں پتہ چلا کہ وہ لونڈی زندہ ہے تو وہ لونڈی اصل مالک کو واپس کرنی پڑے گی، اس کے ساتھ دھوکہ ہوا اور کورٹ میں جھوٹ بولا گیا، وہ لونڈی واپس کرنی پڑے گی اور وہ جو پیسے لیا تھا واپس اس کو ریٹرن کر دے گا، اپنی لونڈی اپنے گھر لے کے چلا جائے گا۔ لیکن کوفہ والوں نے، اہل الرائے نے کہا نہیں، اب اس نے ایک پیسہ رقم دے دیا تو اب اس کی ہو گئی، اب اس کو واپس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ واپس نہیں کرے گا، وہ ایک خرید و فروخت کی شکل اس کو مان لی ہے۔ حالانکہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر اہل الرائے اور کوفہ والوں کی رائے مان لی جائے تب تو کڈنیپنگ پھر صحیح ہو گیا۔ کسی کا مال کوئی اٹھا کر لے کے چلا جائے، کورٹ میں چلا جائے، وہاں پر جا کر کچھ کورٹ کے ذریعے سے پیمنٹ ادا کر لے اور اس کے لیے وہ حلال ہو جائے۔ یہاں لونڈی کا معاملہ ہے، یہاں اس کے ساتھ ہم بستری کا معاملہ ہے، تو وہ اپنے لیے اس کو حلال کر لے رہا ہے۔ تو محدثین نے کہا نہیں چلے گا، اہل الرائے کی یہ رائے غلط ہے، اس طریقے سے کڈنیپنگ مارکیٹ میں بڑھ جائے گی۔ اس طریقے سے کوئی بھی کسی کا کوئی سامان پسند آئے گا، کہے گا کہ بھائی بیچ دو، اب وہ نہیں بیچ رہا، اس کو لے کے بھاگ جائے گا، بعد میں پکڑا جائے گا تو کورٹ میں پہنچے گا۔ جیسے آج کے زمانے میں اب گاڑی اپنے، اگر اسی چیز کو گاڑی پہ قیاس کریں، گاڑی ہے، کوئی کہا بیچ دو، نہیں بیچے گا، گاڑی لے کے بھاگ گیا، بعد میں پتہ چلا کورٹ میں حاضر ہوئے، کہا کہ وہ گاڑی غائب ہو گئی۔ اب کورٹ کیا کر سکتا؟ کورٹ صرف یہی کہے گا کہ ہاں اس کی جو قیمت ہے تم اس کو مالک کو دے دو۔ بعد میں پتہ چلا نہیں گاڑی ہے، وہ جھوٹ بولا وہاں پر، تو ایسے میں وہ گاڑی اس مالک کو اصل میں واپس ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟
تو فقہا نے کہا صحیح بات یہ ہے کہ وہ گاڑی واپس ہو جانی چاہیے جیسے وہ لونڈی واپس ہو جا رہی ہے، تاکہ اصل مالک کو مل جائے، اور اس طرح سے چوری اور چھینا جھپٹی، کڈنیپنگ، چوری زبردستی کسی کا چھیننا، یہ چیز عام نہ ہونے پائے سماج میں۔ لیکن فقہائے اہل کوفہ نے اس طرح کی بات کو نہیں سمجھا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر رد کیا اور فرمایا بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ لونڈی جو چھین کے لے کے گیا ہے اسی کو مل جانی چاہیے، اس میں وہ حیلہ اختیار کرتے ہیں کہ اب اگر کسی کو کسی دوسرے کی لونڈی پسند آ رہی ہے، وہ بیچنا نہیں چاہ رہا تو اس سے وہ چھین لے زبردستی، اور اس کے بعد حیلہ اختیار کر دے کورٹ کچہری میں کہ وہ مر گئی، یہاں تک کہ اس سے مزے لیتا رہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اموالکم علیکم حرام، تمہارے مال آپس میں ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے، وَلِكُلِّ غَادٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہر دھوکہ دینے والے شخص کے لیے ایک جھنڈا ہوگا۔ اس کے بعد حدیث ذکر کیے ہیں کہ ابو نعیم فرماتے ہیں سفیان نے روایت کی ہے عبداللہ ابن دینار سے، وہ عبداللہ ابن عمر سے، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ، ہر دھوکہ دینے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا دیا جائے گا، اور وہ اس لیے دیا جائے گا تاکہ ساری دنیا کے سامنے پہچان میں آ جائے کہ یہ دھوکے باز تھا، یہ فراڈ انسان تھا، یعرف بھی، اس سے اس کو پہچان لیا جائے گا۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہا اس نے فراڈ کیا ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے، تو آپ نے اس کو مال کا مالک بنا دیا، اور وہ بھی غلط راستے سے کسی کا مال کسی نے ہڑپا ہوا ہے تو اس مال کا مالک وہ نہیں ہو سکتا۔ اب جب یہ فیصلہ محدثین نے، امام بخاری نے، جمہور ائمہ نے دیا تو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا، نیا مسئلہ کھڑا ہوا کہ اسلامی کورٹ ہے، اب کورٹ کے ذریعے سے اگر کوئی فیصلہ کسی کے حق میں آ جائے تو کیا وہ دنیا اور آخرت میں ہر طرح سے اس کا مالک حقیقت میں بن جاتا ہے؟ جیسے آج کے زمانے میں اور آپ دیکھیں بہت بار ایسا ہوتا ہے، کسی کی زمین کسی نے ناجائز قبضہ کر رکھی ہے اور کورٹ میں وہ جیت بھی گیا ہے، جبکہ وکیل بھی جانتا ہے، جج بھی جانتا ہے کہ یہ ناجائز قبضہ ہے، لیکن وکیل کی مہارت اور اس کے جھوٹ بولنے میں ایکسپیرینس کی وجہ سے، جھوٹی دلیلوں کی وجہ سے اس نے ثابت کر دیا کہ یہ زمین اسی کی ہے، جو اصل مالک ہے اس سے چھین کے اس کو مل گئی، تب کورٹ کا تو فیصلہ آ گیا۔ اب اپنی دنیا میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کورٹ سے اگر کوئی چیز ہمارے حق میں آ گئی تو ہمارے لیے حلال ہو گئی، تو یہ فقہا کے درمیان بھی، علماء کے درمیان بھی مسئلہ اٹھا کہ کیا کوئی چیز اسلامی کورٹ سے فیصلے میں کسی کو مل جائے تو کیا سچ میں اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حلال ہو جاتی ہے؟ جیسے دنیا میں حلال ہو گئی ویسے آخرت میں بھی حلال ہو جائے گی، جبکہ اندر کا معاملہ کچھ اور ہو، کیونکہ وہ آدمی جانتا کہ میری نہیں ہے، لیکن میں اپنی زبان کے بلبوتے، اپنے وکیل کے بلبوتے میں پا گیا ہوں۔ تو اس کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسری حدیث کوٹ کی اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر، میں انسان ہوں، وانکم تختصمون، اور تم لوگ اپنے لڑائی جھگڑوں کو میرے پاس لے کر آتے ہو، ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجتہ من بعض، دو لوگ لڑتے ہوئے میرے پاس آتے ہیں، میں دونوں کی سنتا ہوں، اب دونوں میں سے ہو سکتا ہے کوئی چرب زبان ہو سکتا ہے وہ باتیں گھمانے میں بنانے میں ماہر ہو، تو میں اس کی بات کو سن کر فیصلے دے دیتا ہوں جبکہ وہ باطل پہ ہے، مجھے نہیں معلوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِّمَّا أَسْمَعُ، جو میں نے سنا اسی کے حساب سے میں نے فیصلہ کر دیا۔ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ، اگر میں نے کبھی ایسا فیصلہ کر دیا، ایز اے جج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایک بیان دے رہے، اگر میں نے کبھی ایسا فیصلہ کر دیا کہ دو لوگ لڑتے ہوئے آئے، دونوں میں سے دونوں کی دلیلیں سنی، جو میں سنوں گا اسی کے حساب سے فیصلہ کروں گا، اگر میں نے ایسا فیصلہ کسی کو کر دیا اور وہ جانتا ہے کہ یہ میرا حق تھا نہیں، لیکن نبی نے میری چرب زبانی کی وجہ سے میرے حق میں فیصلہ کر دیا، آپ فرما رہے ہیں فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، تو وہ شخص وہ حصہ وہ اپنے بھائی کا حق نہ لے، اس طرح میں اسے جہنم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں، میں اس کو حق نہیں دلا رہا ہوں، میں اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے تو میں اسے جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد یہ فیصلہ حدیث سے استدلال کرتے ہوئے دے رہے ہیں کہ کورٹ میں وکیل کی بدولت، جھوٹی دلیلوں کے بدولت
کسی بھی طریقے سے اگر کوئی چیز باطل ہے آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے تو وہ صحیح اور حلال نہیں ہو جائے گا۔ مثال دے رہے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا فیصلہ کر دیں اور وہ سچ میں چرب زبانی سے فیصلہ کسی غلط آدمی کے حق میں چلا جائے، وہ اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتا، تو پھر بعد کے جج اور کورٹ اگر فیصلہ دے وہ کیسے حلال ہو جائے گا؟ تو گویا کی حدیث دلیل ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر دنیا کی جو کورٹ فیصلہ کرتی ہے یہ دنیاوی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ دنیا میں جھگڑا ختم ہو جائے، لیکن حقیقت میں وہ چیز اس بندے کے لیے اس کی ہے کہ نہیں ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاں قیامت کے دن ہوگا۔ اب جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات کہی کیس میں، اگر ایسا ہوا کہ دو لوگ آئے لڑتے ہوئے، اللہ کے نبی نے دونوں کی سنی، اب اس میں جو زیادہ بول لے گیا اسی کے حق میں آپ نے فیصلہ دے دیا اور حقیقت میں اس کا ہے نہیں، تو آپ نے تو فیصلہ سنا دیا، دنیا کا جھگڑا ختم ہو گیا، نبی کی بات مان لی گئی، لیکن قیامت کے دن وہ آدمی پکڑا جائے گا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرما دی کہ میں جہنم کا ٹکڑا اس کے لیے لکھ رہا ہوں، میں اسے دے رہا ہوں جو شخص اس طرح کی دغا بازی اور جھوٹی دلیلوں کے بنیاد پر اپنی بات منوا لیتا ہے اور کورٹ میں فیصلے کروا لیتا ہے۔ تو کورٹ کے فیصلے سے کوئی حرام چیز حلال نہیں ہو سکتی، کوئی ناحق چیز آپ کے حق میں نہیں آ سکتی ہے، چاہے وہ دنیا کی کورٹ ہو یا اسلامی کورٹ ہو۔ یہ بخاری صاحب نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور یہی راجح اور یہی صحیح بات ہے۔ اس کے اگینسٹ اہل کوفہ تھے، وہ کہتے تھے نہیں، کورٹ میں اگر فیصلہ آ گیا تو وہ اس کے لیے حلال ہو گئی، جیسے لونڈی والے مسئلے میں کہا، اب اس نے فیصلہ دے دیا اور ایک قیمت ادا ہو گئی تب اس کے لیے حلال ہو گیا، اب اس کے اوپر اس کا قبضہ ہے، وہ جو چاہے جیسے چاہے اس کے ساتھ رہے، اس میں اس کو واپس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے علاوہ دیگر محدثین نے اس معاملے کو بہت سیریس لیا اور تمام ائمہ محدثین نے، خود ائمہ اربعہ میں سے 3 اماموں نے اس پر بھرپور رد کیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی رد کیا، اسی لیے کتاب الحیل میں اس کو ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ایمانداری سے عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔